السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ سورہ فاطر رقم السورہ 29 سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صفاق اللہ من حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ مَعَكَ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ تو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کو ان کا اجر پورا عطا کرے، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اپنے فضل سے کچھ اور بھی عطا کرے، انہ غفور شکور، بے شک وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کبھی بچے دکان پر جاتے تو دکاندار کو کہتے کہ 10 روپے کی چیز دے دو، اور بابا جی ساتھ تھوڑا سا چوگا بھی دے دو، چوگا سمجھ گئے؟ اب تو تصور ہی نہیں ہے اس کا۔ اب اگر کوئی بچہ کسی دکاندار کو کہے نا کہ 10 کی چیز اور 7 چوگا تو وہ کہتے بھاگ لو یار،
کوئی تو جگہ نہیں ہے. تو پہلے دکاندار بڑے وسیع ہوتے، 10 کی چیز دے دی اور چونگے کے طور پر تھوڑا سا اور بھی دے دیا. اللہ اکبر. اللہ نے اس آیت میں مومنوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں چھپ کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہ تو ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ ہی نہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اجر پورے ان کو عطا کرے گا اور اللہ پھر ان کو مزید اپنے فضل سے اور بھی عطا کرے. تو یہ اللہ کی طرف سے اضافہ ہے. اللہ اکبر. اللہ مثلا حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، میری امت میں سے جو بھی بندہ اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو کم از کم 10 نیکی عطا کرتے ہیں. 10 نیکی. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے 19 حروف ہیں. 19 تو 19 کو اگر 10 سے ہم ضرب دیں تو کم از کم 190 نیکیاں صرف بسم اللہ سے اللہ عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں اور بھی قرآن پاک کی صورتوں کا ذکر ہوا ہے. ایک صورت ہے قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد، اس کو سورہ اخلاص میں کہتے ہیں. آسان ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اس کی اگر حروف گنے جائیں تو بسم اللہ سمیت اس کے 66 حروف بنتے ہیں. 66 ستون بستون یعنی کہ 66 60 اور 66 حروف ہے. تو اس حدیث کے مطابق جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کو اللہ 660 نیکیاں اجر کے طور پہ عطا کرے گا. 660 نیکیاں. اچھا یہ تو ہے اجر. اللہ کہتے ہیں میں مزید بھی دوں گا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اللہ کے اندر میں اپنے فضل نال اجر تو انہوں نے دینا ہی ہے، میں انہوں نے مزید بھی عطا کرا. اور رب دی طرفوں جو مزید ہے نا وہ کی ہے جا قل هو اللہ سورت نا قل هو اللہ احد. ایک صحابی رات میں تہجد ٹائم انہوں نے نماز شروع کر دی تھی تو ساری رات تہجد دی نماز اندر قل هو اللہ ہی پڑھ دے رہے ساری رات. ایک دوسرے صحابی نے انہوں نے دیکھا معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام دیا راتاں تہجد سے گزر دیا سن. وہ خود بھی تہجد پڑھتے سن اور انہوں نے گھر سے بچے بھی تہجد پڑھتے سن. اللہ تعالیٰ سانوں بھی توفیق دے. تو ایک صحابی نے نا جو صبح ہوئی نا تو سرکار کو آئے تو بطور شکایت کہہ لو نبی پاک کو کہہ لیں بھی اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے جڑے صحابی میرا بھائی ہے انہیں رات ساری رات قل هو اللہ ہی پڑھی. اس انداز نبی نے اور کوئی صورت آدھی نہیں قل هو اللہ ہی پڑھ کرے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ایک معمولی صورت نہیں انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ اتنی عظیم صورت ہے. اگر میری امت کے بچوں کوئی بھی مرد یا عورت سورہ قل هو اللہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس پڑھنے والے کو کم از کم 10 پارے کا ثواب عطا کر دے. 10 پارے یہ ہے مزید.
660 نیکیاں اللہ نے الگ دی اور 10 پاروں کا ثواب اللہ نے الگ دے دیا. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ آج سے یہ آپ تہیہ کر لیں. جس کو باقی قرآن نہیں نہ آتا تو قل هو اللہ تو سب کو آتے ہیں. اب تہجد کے وقت اٹھے، چلو کم از کم 2 رکعت پڑھے، کم از کم. اگر اللہ توفیق دے تو پھر 8 رکعت تہجد کی پوری تو کیا شان ہے. اگر 2 رکعت بھی پڑھے تو اللہ تمہیں ان میں شمار کر لے گا انشاءاللہ. اور کوئی صورت نہیں آتی تو بار بار یہ صورت پڑھے. چلو زیادہ نہیں تو 5 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 5 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھے، 10 بار پوری کر لیں. حدیث پاک میں چاند ہے کہ جب بندہ 10 باری سورہ قل هو اللہ پڑھ دے نا، اللہ ان واسطے جنت ایک محل تیار کر دے. جنت میں محل بھی بنے گا، تہجد کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ اجر بھی دے گا اور بار بار پڑھنے کی شکل میں اللہ کئی پاروں کا ثواب بھی عطا کرتا ہے. ویسے بھی یہ جو سورت ہے نا قل هو اللہ، اس میں اللہ کی تعریف ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر یہ جو آخری 3 قل ہے، بلکہ بطور وظیفے کے میں آخری بات کرنے لگا ہوں، مختصر میں درس دوں گا آج انسان کہ 6 چیزیں ان کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا. 6 چیزیں، 6 چیزوں کو آپ نے 6 مرتبہ دن اور رات میں بستر پر سونے تک 6 بار پڑھنا ہے اور ان کا دم بھی کرنا ہے. سورہ فاتحہ 3 بار، سوری 6 چیزیں 3 بار پڑھنی ہے اور 6 مرتبہ پڑھنی ہے. 3 مرتبہ 1 بار اور 3 مرتبہ 3 بار. فجر کے بعد، ابھی فجر پڑھی ہم نے، فجر کے بعد 3 بار، مغرب کے بعد 3 بار اور رات کو بستر میں سوتے ہوئے 3 بار. اور باقی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، ان کے بعد 1 بار. یہ 6 چیزیں. سورہ الفاتحہ الحمد شریف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے، دوسرے نمبر پر آیت الکرسی پڑھے اور آخر میں 4 قل، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 6 چیزیں ان کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑیں. دنیا جہاں کی کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی. جادو ٹوڈا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور 3 بار کو دم کرنا باقاعدہ، اور خاص کر رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر یہ پھیر لے. تو اس میں سورہ قل هو اللہ بھی شامل ہے. اللہ جانتا ہے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. آج سے تہیہ کر لے کہ پورے دن اور رات کے اندر 6 چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. اللہ کے فضل سے 6 بار موقعوں پر، 3 موقعوں پر 3 بار اور باقی موقعوں پر 1 بار. فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور رات کو سوتے وقت 3 بار. فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل پڑھے اور ان کو دم کرے. انشاءاللہ دنیا کائنات کی ہر خیر اللہ عطا کرے گا اور ہر شر سے اللہ بچا لے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ جو امتحان دے رہے ہیں ان کو مکمل کامیابی عطا کرے دنیا و آخرت کے امتحانوں میں. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام عالم دنیا دی خیر فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ تو سر معاف کر دے۔ اے میرے اللہ ساڑے چکے ہوئے ہتھاں نو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت دیا تمام بھلائیاں عطا کر دے، دنیا و آخرت دیا تمام برائیاں تو سر بچا لے، دنیا و آخرت دیا عزت عطا کر دے، تو دنیا و آخرت دیا ذلتاں تو محفوظ فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال مکمل شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے، اللہ سب نو مکمل تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، سارے جسم کے ایک ایک عضو نو سلامت رکھنا، مکمل عافیت اور صحت عطا کیے رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سب رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ اپنے علاوہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہم اکفنا بحلالک الحرام واغننا بفضلک عمن سواک۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔